سلسلہ فریدیہ کے ناظرین اکرام، السلام علیکم دوستو۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ضدی قاضی کا قصہ بیان کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ 5 درویش حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ درویش بڑے منہ پھٹ قسم کے تھے۔ جب یہ آپ کے پاس سے واپس جانے لگے تو کہنے لگے، ہم بہت سی جگہوں پہ گئے ہیں مگر کوئی درویش ہمیں نہیں ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سنی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم ٹھہرو، میں تم کو ایک درویش دکھاتا ہوں۔ انہوں نے آپ کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اسی طرح باتیں بناتے ہوئے جب وہ روانہ ہونے لگے تو حضرت بابا جی نے ان سے فرمایا، تم جا تو رہے ہو لیکن بیابان کے راستے سے ہرگز نہ جانا۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو بھی کوئی اہمیت نہ دی اور بیابان کے راستے سے ہی چل دیے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا تاکہ وہ دیکھے وہ کس راستے سے جا رہے ہیں۔ اس شخص نے واپس آ کر بتایا کہ وہ بیابان کے راستے سے ہی جا رہے ہیں جدھر سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ آپ نے یہ بات سنی تو ایک دم سے رونے لگے کہ جیسے کوئی انتقال کر گیا ہو۔ بعد میں اطلاع آئی، پانچوں کو گرمی کی شدت نے گھیر لیا اور وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے۔ ان میں سے ایک پیاس سے بے تاب ہو کر پانی کے پاس پہنچ تو گیا لیکن اس نے اس قدر زیادہ پانی پی لیا کہ وہ بھی وہیں مر گیا۔ بالکل اسی طرح کہا جاتا ہے، پاک پتن شریف کی جامع مسجد میں قاضی کی طرف سے منتخب کیے گئے خطیب نے نماز جمعہ کے دوران کچھ غلط پڑھا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ آپ نے جب خطیب کو غلط پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، نماز فاسد ہو گئی ہے، اس لیے اس کا ادا لازمی ہے۔ یہ بات لوگوں نے سن کر نماز دوبارہ پڑھی۔ قاضی عبداللہ، جو کہ قاضی ابوالفضل کے نام سے بھی مشہور تھا، بڑا ضدی بددماغ قسم کا واقعہ ہوا تھا۔ یہ شخص پاک پتن کا اللہ جانے قاضی تھا، قسم کے لوگ نے آپ کی یہ بات سن کر یہاں پر اکٹھے ہو گئے، بدتمیزی کی، استغفراللہ، اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی اور اپنے آستانہ عالیہ میں واپس آ گئے اور اپنے مریدین سے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، پھر اگر وہ اپنی آن پر آ جائے تو اس کے لیے جائز ہے۔ ابھی آپ نے یہ بات فرمائی ہی تھی تو ادھر قاضی عبداللہ پر فالج کا زبردست حملہ ہو گیا اور جس منہ سے اس نے بکواس کی تھی اس کا وہ منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ قاضی عبداللہ اسی حالت میں شکر، آٹا اور ایک بکری نذرانے کے طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کا خواستگار ہوا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، جو کچھ لوگوں نے 18 برس کے عرصے میں تمہارے بارے میں مجھے پہنچایا ہے، میں اس پر صبر کرتا رہا ہوں، مگر اب میں تمہارے متعلق قرآن پاک سے فال لیتا ہوں۔ اب قرآن پاک سے جو کچھ فال نکلے گی
وہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کھولا، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے والی آیت مبارک نکلی۔ ترجمہ: اے نوح، یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں، اس کے عمل غیر صالح ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ قاضی عبداللہ نے معافی حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر آپ نے اتفاق نہ فرمایا اور وہ ناکام اپنی چیزیں لے کر وہاں سے چلا گیا، اور جب گھر پہنچا تو وہیں پہ مر گیا۔ اس کے برعکس جو لوگ اولیاء کرام کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کا حال حضرت نظام الدین اولیاء کی زبانی سنیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم پاک پتن شریف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسری کے جنگل میں ایک سانپ نے مجھے ڈس لیا۔ ہمارے ایک ساتھی نے جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا وہاں مضبوطی سے کپڑا باندھ دیا، اس سے زہر کا اثر ظاہر ہو گیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم پاک پتن کے قریب پہنچے تو رات کا وقت ہو چکا تھا، شہر کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ ساتھیوں نے آپس میں فیصلہ کیا، دیوار کو کود کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ہم نے دیکھا دیوار کی ہر طرف سوراخ پیدا ہو گئے۔ میرے تمام ساتھی اوپر چڑھ گئے، لیکن میں ڈر رہا تھا۔ میرے ساتھیوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر چڑھا دیا۔ فجر کے وقت ہم بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی خیریت دریافت کی، لیکن مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا، سانپ کا ڈسنا تو ایک بات ہے جس سے ڈرا جائے، لیکن دیوار کا کودنا کہاں ڈرنے والی بات ہے۔ گویا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ جانتے تھے کہ سانپ نے ڈسا تھا، بلکہ دیوار کے سوراخوں اور حضرت بابا نظام الدین اولیاء کا کودنا بھی آپ کو پتہ تھا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء کرام کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔